السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے رفیع صحرائی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے جعلی ادویات کی روک تھام کی جائے۔ تو چلیے ان جعلی ادویات کے بارے میں اور ان سے اٹھائے جانے والے سوال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ گزشتہ سال مارچ کے اخیر کی بات ہے۔ FIA نے کوئٹہ میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بڑی مقدار میں جعلی ادویات برآمد کی۔ یہ کامیاب کارروائی ایک خفیہ اطلاعات پر عمل میں لائی گئی، جس کے دوران ایک بڑے اسٹور پر چھاپے کے دوران 100 سے زائد اقسام کی جعلی ادویات پکڑی گئیں۔ ادویات کو ڈریپ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ FIA نے اس ڈریپ عملے کے ساتھ مل کر 33 جگہ چھاپے مار کارروائیاں کی، جبکہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 26 انکوائریوں کا اندراج کیا گیا۔ مقامی اخبارات نے شہ سرخیوں کے ساتھ اس خبر کو شائع کیا، مگر اتنی بڑی کارروائی کے باوجود جعلساز بچ نکلے۔ جعلی ادویات بنانے اور فروخت کرنے والے دھڑلے سے اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھیل کھیلنے میں آزاد ہیں۔ ناظرین، دیکھا جائے تو جعلی ادویات کی تیاری اور فروخت ملک عزیز کا درینہ مسئلہ ہے۔ کوئی حکومت بھی اس مافیا پر سخت ہاتھ نہیں ڈال سکی۔ موت کے یہ سوداگر نہ صرف عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں سے ان کے خون پسینے کی کمائی بھی لوٹنے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ سال ہی معروف صحافی رانا عظیم کی ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ملک میں جعلی ادویات تیار کرنے کی 3000 سے زائد فیکٹریاں موجود ہیں، جو ہزاروں قسم کی جعلی ادویات تیار کرنے میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ ان فیکٹریوں کے مالکان 35% موجود اور سابق اراکین اسمبلی ہیں۔ جعلی ادویات کی تیاری میں سندھ پہلے، پنجاب دوسرے، KP کی تیسرے، جبکہ بلوچستان چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ جعلی ادویات میں طاقت کے انجیکشن اور اینٹی بائیوٹکس ادویات سب سے زیادہ تیار ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ لاہور میں لوہاری مارکیٹ، پشاور میں صدر بازار، کراچی میں جناح روڈ جعلی ادویات کی بڑی ہول سیل مارکیٹس ہیں، جبکہ سکھر، حیدرآباد اور کوئٹہ میں بھی ادویات بڑی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں۔ جعلی ادویات بنانے والی فیکٹریوں کے مالکان میں 21% پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالکان ہیں، جبکہ 15% ڈاکٹرز بھی اس میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ بعض سرکاری ہسپتالوں میں بھی جعلی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ جعلی ادویات بنانے والی فیکٹریوں میں بھارت، چین اور ایران سے سستا اور غیر معیاری خام مٹیریل درآمد کر کے ان ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، جس سے مریضوں کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچتا ہے۔ مریض پرائیویٹ ہسپتالوں میں لاکھوں روپے علاج پر خرچ کرنے کے باوجود موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوش ربا انکشاف ہمارے حکمرانوں اور حاکم بالا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارے دیہات میں 70% ادویات جعلی استعمال کی جا رہی ہیں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ انہیں استعمال کرنے کے لیے بھی نان کوالیفائڈ پریکٹسیں ہوتی ہیں، جو چند روز کسی ڈسپنسرز یا میڈیکل اسٹورز پر بطور اسسٹنٹ کام کرنے کے بعد خود ساختہ ڈاکٹر بن کر پریکٹس شروع کر دیتے ہیں۔ ڈرگ انسپیکٹرز ان ڈاکٹر سے اپنا ماہانہ بھتہ وصول کر کے اپنے مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے اور لوٹ مار کرنے کی کھلی چھٹی دیتے ہیں۔ ہماری ہر حکومت کو صورتحال کا مکمل طور پر علم ہوتا ہے، مگر اس مافیا پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کبھی کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اپنے ہی موت کے سوداگر بیٹھے ہیں اور اپنے خلاف کوئی کارروائی کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہر چند ماہ بعد یہ مافیا حکومت پر دباؤ ڈال کر ادویات کی قیمت بڑھوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے اراکین اسمبلی اپنے علاج کے لیے بیرون ملک کیوں جاتے ہیں، اپنے ملک میں علاج کروانا کیوں پسند نہیں کرتے۔ اس کی یہی وجہ نظر آتی ہے کہ صورتحال سے بخوبی واقف ہیں، بلکہ کئی تو ان میں سے خود اس جعلی ادویات کی فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی کے طلبہ نے ہوائی جہاز بنایا اور اپنے اساتذہ کو جہاز کا وزٹ کرنے کی درخواست کی۔ تمام استاد خصوصی طور پر جہاز میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی کارروائی کو سراہا اور مبارکباد پیش کی۔ جب اساتذہ کرام کو بتایا گیا کہ جہاز کو اڑایا جائے گا تو وہ سب گھبرا کر جہاز سے نیچے اتر گئے۔ انہوں نے اپنی شاگردوں کی صلاحیتوں پر شک کیا، مگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سکون سے جہاز کے اندر بیٹھے رہے۔ کوشش کے باوجود جہاز کا انجن اسٹارٹ نہ ہو پائے۔ اسٹوڈنٹس اور وائس چانسلر جہاز سے باہر آ گئے۔ اساتذہ نے وائس چانسلر صاحب سے پوچھا، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تو؟ بالکل بھی نہیں، وائس چانسلر نے اطمینان سے جواب دیا۔ مجھے اپنے طلباء کی صلاحیتوں کا پتہ ہے اور یقین تھا کہ یہ جہاز ٹیک آف نہیں کرے گا۔ ہمارے حکمران، اراکین پارلیمنٹ، مراعات یافتہ لوگ اور اشرافیہ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ملک میں ہسپتالوں اور ادویات کا کیا معیار ہے۔
डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद कैसे ड्रग माफिया की सहूलतों का सहूलतकार बनी हुई है। अस्पतालों में अद्वियात का क्या मयार है ये सब अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो मुल्क के अंदर इलाज करवाने का रिस्क लेना ही नहीं चाहते। रहे अवाम तो इनकी हैसियत जानवरों और कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं। जब तक अवाम जहालतों के पहाड़ बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद आवी आवी के और जावे जावे के नारों से बाहर नहीं निकलते, तब तक हुक्मरानों के लिए रावी चीन ही चीन लिखता है। नाजरीन, इन जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए अगर आपके पास कोई मशवरा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।